اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ للہ شروع میں لام ایک آ گیا، اس کے معنی کے لیے یقیناً کریں گے تو اردو کا ترجمہ آپ کر ہی نہ سکیں گے، جملہ ہی نہیں بنے گا۔ للہ اللہ کے لیے ہیں ما جو، فی میں السماوات، السما کی جمع ہے سماوات، اردو میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، وہ کے معنی اور، ما جو کہ ہے، فی الارض زمین میں، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ گویا آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، بدا یبدو، بے دال واو سے کلمہ نکلتا ہے، یہ واو الف تو جمع کی علامت ہے، ظاہر ہونا، اور ابدا یبدی کہتے ہیں ظاہر کر دینا۔ وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کرو، تے تم کے لیے آ گیا اور مضارع کی علامت، وَإِن اور اگر، تبدو تم ظاہر کر دو، ما فی انفسکم، ما جو فی میں، انفسکم نفس کی جمع ہے انفس، اردو میں استعمال ایسے ہی کرتے ہیں۔ پہلا نکرہ ہے، دوسرا کم ضمیر معرفہ ہے، تم سب کی نفس یعنی تم اپنے نفسوں میں، ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے نفسوں میں اگر تم اس کو ظاہر کر دو، او یا تخفوہ، خفا یخفی چھپا لینا، مخفی کر لینا، اردو میں استعمال کرتے ہم، او تخفوہ یا تم اس کو چھپا لو، یحاسبکم بہ اللہ، یحاسب، حاسبہ اس نے حساب کیا، یحاسب وہ حساب کرتا ہے، یحاسبکم وہ محاسبہ کرے گا، کم تم سب کا، بہ اس کے متعلق، اللہ اللہ اس کے متعلق پھر اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو تمہارے نفسوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے اندر ہے، اسے تم ظاہر کر دو، او تخفوہ یا اسے چھپا لو، اللہ بہرحال اس کا حساب تم سے لے لے گا۔ فَيَغْفِرُ، پس یہ تو مضارع کی علامت، غفرا یغفر، یہ تو بار بار آ رہا ہے، مغفرت کا کلمہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، فَيَغْفِرُ پس وہ مغفرت فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے، لِمَن لام کے لیے، من جو یا کون، یشاء جس کے متعلق وہ چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں، شاء اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، لمن یشاء جس کے متعلق انہوں نے چاہا اسے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَيُعَذِّبُ واو کا مطلب اور، عذب یعذب تعذیباً، یہ تو بار بار کلمہ آ رہا ہے ہماری زبان میں، عذاب استعمال ہوتا ہے، من جو یا کون، یشاء جسے وہ چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ
وہاں عدل کا خیال نہیں رکھا جائے. یہ حکمتوں کے مطابق ہے. تم بظاہر جتنے مرضی ایسے کام کر لو جو بظاہر لگے کہ عدل کے ساتھ تم نے کام کیا ہے، لیکن وہ ہے تمہاری خیانت، تو دلوں کے حال کو جاننے والا سزا دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ اور اللہ تعالیٰ ہیں، علی پر، کل سارے کے سارے کلمات ہماری زبان میں استعمال ہونے والے، شیء چیز، قدیر فعیل کے وزن پر آ گیا، فعیل ازل سے ابد کی قدرت رکھنے والے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال اس کا حساب تم سے لے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ. پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے، یہ اختیار اسی کا ہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اور جسے چاہے گا سزا دے دے گا، لیکن یہ سب کچھ ہوگا عدل کے ساتھ. واللہ علی کل شیء قدیر. اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام